معزز سامعین کرام، ہم آپ کو اپنے آن لائن قرآن چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ رب العزت سے امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم سورہ یوسف کو حرف با حرف مکمل تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ سورہ یوسف جو ہے یہ قرآن مجید کی مشکل ترین صورتوں میں سے ہے۔ اگر آپ اس سورہ مبارکہ کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے پورا قرآن مجید پڑھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں کافی سارے مشکل الفاظ ہیں، اور اگر ہم ان کو سیکھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے قرآن مجید کو پڑھنا کافی آسان ہو جائے گا۔ تو چلیں آئیں اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب۔ اب یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے، یہاں پر علامات وقف ہے۔ وقف کی صورت میں ہم نے با کو ساکن کر دینا ہے، زال کو با ساکن کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے۔ کذب، بدم کذب۔ قال بل سولت لكم، قال بل سولت لكم انفسكم امرا۔ اب یہاں پر بھی آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں۔ وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہم نے را پر ایک زبر ادا کرنی ہے اور اس کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ انفسكم امرا فصبر جمیل۔ یہاں پر بھی وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں لام کو ساکن کر دیں گے، میم کو یا ساکن اور لام ساکن کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے۔ فصبر جمیل، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اب یہاں پر بھی آیت مکمل ہو رہی ہے۔ نون کو ساکن کر دیں گے، فا کو واو ساکن اور نون ساکن کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ۔ اب یہاں پر بھی ہم نے وقف کرنا ہے، علامات وقف یہاں پر بھی موجود ہے۔ تو ہا کو ساکن کر دینا ہے، واو کو ہا ساکن کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے۔ واو ہا زبر وہ، دلوہ فادلی دلوہ۔ قال یا بشرا ھذا، قال یا بشرا ھذا۔ اب یہاں پر ہم نے یا کو ادا نہیں کرنا، اس وجہ سے کہ اس پر کوئی حرکت نہیں ہے۔ را کو ہم نے کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ قال یا بشرا ھذا غلام۔ اب یہاں پر بھی ہم علامات وقف دیکھ رہے ہیں، تو وقف کریں گے۔ وقف کی صورت میں ہم میم کو ساکن کر دیں گے، لام کو کھینچتے ہوئے کھڑی زبر کی وجہ سے میم ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ غلام وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً۔ اب یہاں پر آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، یہاں پر یہ جو تا ہے یہ ایک آنکھ والی تا ہے۔ اب اس کو ہم نے وقف کی وجہ سے ہا میں بدل دینا ہے اور ساکن ادا کرنا ہے، اور اس لفظ کو پڑھیں گے بضاعہ، بضاعہ۔ اب اس طرح سے تا، ایک آنکھ والی تا جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے بھی لکھی جا سکتی ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی تا اور ہے، یہ وہی تا ہے جو ایک آنکھ والی ہوتی ہے۔ تو یہاں ہم اس کو ہا ساکن کے طور پر ادا کریں گے کیونکہ وقف کرنا ہے ہم نے۔ بضاعہ، واللہ علیم بما یعملون۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ، یہاں تنوین میں جو نون کی آواز ہے اس کو ہم نے ختم کر دینا ہے، میم کی آواز کو ادا کرنا ہے۔ بِثَمَنٍ، یہاں پر آپ لوگ یہ چھوٹی میم دیکھ رہے ہیں، یہاں اس لفظ کو ادا کریں گے اس چھوٹی میم کے ساتھ۔ اس کو اقلاب کرنا بھی کہا جاتا ہے۔ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، دراہیم معدودہ۔ اب یہاں پر بھی آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں۔ وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں اس ایک آنکھ والی تا کو ہا میں بدل دیں گے۔
استا میں اور استا میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی ہیں، لیکن اس کے لکھنے کی صورت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ تو وقف کی صورت میں اس کو بھی ہا میں بدل دیں گے اور ساکن ادا کریں گے۔ معدودہ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ وَقَالَ الَّذِي اب زال کو ہم نے شین کے ساتھ ملا کر ادا کرنا ہے، یا یہاں پر خالی ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، یہ لکھنے میں آئے گی، پڑھنے میں نہیں آئے گی، تو ہم زال کو شین کے ساتھ ملائیں گے، زال شین زیر زش۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ۔ اب یہاں پر بھی آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں لِامْرَأَتِهِ، لام الف دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ حرکت نیچے دیکھ رہے ہیں یہ الف کے نیچے نہیں ہے، یہ لام کے نیچے ہے، تو ہم نے لام کو میم ساکن کے ساتھ ملانا ہے۔ لِامْرَأَتِهِ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ اب یہاں پر بھی آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہم نے دال پر ایک زبر ادا کرنی ہے اور اس کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ او نتخذه ولدا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا نون مشدد پر غنہ کریں گے، مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ ہا کو الٹا پیش کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اب یہاں پر بھی آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں سا کو ساکن کر دیں گے، دال کو یا ساکن اور سا ساکن کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے، تأویل الاحادیث واللہ غالب على امرہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما۔ یہاں تنوین کو واو مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو ہم نے یہاں پر غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے، حکما وعلما۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي۔ اب یہاں پر اکثر لوگ وقف کرتے ہوئے مجہول پڑھ دیتے ہیں، یعنی غلط ادا کر جاتے ہیں، تو یہاں ہم نے وقف اس طرح سے کرنا ہے کہ واو کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچتے ہوئے یا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔
यहाँ पर आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज के सबक को भी अच्छी तरह से सीख और समझ लिया होगा। किसी भी किस्म का सबक के मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।